بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا سالٹ ایئر کمپریسر ٹیکنالوجی کے سلسلے میں لیکچر نمبر 39 ہے، اور یہ موضوع ہمارا ہے سائیکلون سیپریٹر، ریفریجریشن اور ڈیسیکینٹ ڈرائر۔ یہ تین موضوعات کو انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایئر کمپریسر میں سائیکلون سیپریٹر کس طرح سے ایئر ایئر سے موئسچر لگا کرتے ہیں۔ تو کمپریسڈ ایئر کمپریسر سے خارج ہوتے وقت موئسچر کو پانی کے بخارات اور اسٹیم کی صورت میں اپنے حصار میں لیے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا کہ کمپریسڈ ایئر جب کمپریسر سے نکلتی ہے تو جو ٹمپریچر جو ہے نا کمپریسر کا بڑھ جاتا ہے، اور بڑھنے سے پانی جو ہوتا ہے وہ قدرے اسٹیم کی صورت میں بن جاتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ٹیمپریچر 120 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ پانی کے بخار اور اسٹیم کی صورت کمپریشر کا۔ تو اس کے علاوہ تیل بھی ہوتا ہے اگر سکرو کمپریسر ہے، تو وہ یہ جو ہے نا یہ ہم یہاں ایک ڈرائنگ ہے، یہ دکھا رہے ہیں آپ کو۔ یہ ایئر کمپریسر ہے، ایئر کمپریسر کے بعد یہاں وہ لگا ہوا سپر سائیکلون سیپریٹر، یہ سیپریٹر لگا ہوا، یہ ایک ڈرائنگ ہے۔ پھر آگے ڈرائر لگا ہوا ہے۔ ڈرائر دراصل یہ ہے کہ یہ موئسچر کو مکمل خشک کرتا ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے موئسچر۔ پھر ٹینک کا یہ کمپریسڈ ایئر کا اسٹوریج ٹینک ہے۔ اس کے بعد یہ فلٹر ہے، فلٹر کے بعد یہ ایئر جا رہی ہے آگے سسٹم میں۔ یہاں تھوڑی سی آگے مزید وضاحت ہے۔ یہ ایئر کمپریسر ہے، یہ اس میں بھی سائیکلون سیپریٹر لگا ہوا ہے۔ اس میں سائیکلون سیپریٹر کے بعد فوراً ٹینک لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ٹینک کے بعد ڈرائی لگا ہوا ہے، تو یہ فلٹر لگا ہوا ہے۔ یہ مختلف کمپنیوں کی اپنا وہ ڈیزائننگ ہے، اس میں یہ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈرائنگ ہے، اس میں ایک سیپریٹر لگا ہوا ہے۔ سیپریٹر کے بعد فوراً ایئر کمپریسڈ ایئر دی جا سکتی ہے۔ مختلف کوئی سے اس قسم کے سسٹم ہوتے ہیں جن میں سائیکلون سیپریٹر کے بعد بھی ایئر دی جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہاں ٹینک لگا کر دے دیتے ہیں۔ یہ دوسرا یہ ہے سیپریٹر کے بعد یہ جو ہے نا یہ ایک سیپریٹر لگا ہوا ہے، آگے دو فلٹر لگے ہوئے ہیں، دو فلٹر تاکہ زیادہ فلٹریشن میں کمپریسر ہوتی جا سکے۔ ایک چھوٹی سی ڈرائنگ ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ ڈرائنگ میں پھر دوبارہ سمجھاؤں گا آپ کو، ابھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ اس مقصد کو سائیکلون سیپریٹر پورا کرتا ہے۔ گائیڈڈ نوزل ڈیوائس کی وجہ سے فلوئڈ کے ذرات ٹکراؤ میں شدید قسم کی گھماؤ والی حرکت ٹوسٹنگ موشن کے ذریعے سے آتا ہے، اور سائیکلون اسپیس میں ہائی اسپیڈ میں سلنڈر کے گولائی میں دوبارہ سے ٹکراتے ہوئے گھومنے لگتا ہے۔ یہ سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے، شدید قسم کی گولائی میں حرکت شدید قسم سینٹریفیوگل فورس کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ پانی اپنی ماہیت میں عام کمرے کے ٹیمپریچر پر مائع ہوتا ہے، اس لیے یہ قطرات کی شکل اختیار کرتا ہے اور دوبارہ ٹکرا کر بہتا ہوا ایک اسپیس میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس اسپیس کو نیچے کی طرف کی گئی ایک ٹیڑھی سی گول شیٹ سے علیحدہ کر دیا تاکہ آؤٹ ہونے والی کمپریسڈ ایئر دوبارہ سے موئسچر اپنے ساتھ نہ لے جا سکے، اور صاف شدہ کمپریسڈ ایئر آؤٹ لیٹ سے ایک پائپ کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ اس اسپیس میں اکٹھے ہو گئے کنڈنسیٹ کو ایک اوپننگ کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے۔ خیال ہے مقصد کے لیے ایک الیکٹرانک کنٹرول کرنے کا کنٹرولر لگایا جانا ضروری ہوتا ہے، جو ایک خاص مقدار کنڈنسیٹ اکٹھا ہونے پر اوپننگ کے ذریعے اسے باہر خارج کر دیتا ہے۔ یہ اگر یہ جو ہے نا فوراً ہی کنڈنسیٹ کو ریموو کر دیا جائے تو وہاں سے ایئر بھی لیک ہوگی، تو اس وجہ سے فوراً نہیں کرتے، کچھ دیر تک کنڈنسیٹ نیچے اسٹوریج ہوتا ہے۔ تو یہ اسی میں ایک تھوڑی سی بات یاد آ گئی کہ بہت سارے جو آئل سپریٹر ہیں ان میں جو ہے نا آئل اوپر آ جاتا ہے اور پانی نیچے ہوتا ہے۔ آئل کیونکہ پانی سے ہلکا ہوتا ہے، تو یہ جب اوپر آتا ہے اس کو علیحدہ سے خارج کر لیا جاتا ہے، اور پانی کو علیحدہ سے خارج کر ڈرین کر دیا ہے۔ مقدار کا تعین گول شیٹ کے نیچے جوائنٹ تک کنڈنسیٹ کو لیول نہ پہنچنے دینے سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آؤٹ لیٹ پر ایک آئسولیٹنگ والو بھی لگایا جاتا ہے۔ بڑے سائیکلون سیپریٹر کے ساتھ ایک انسپیکشن اوپننگ بھی لگائی جاتی ہے۔ اس اوپننگ کے ذریعے یعنی نچلے چیمبر کی صفائی کی جاتی ہے۔ الیکٹرانکلی کنٹرول انسٹرومنٹ کو مرمت کے لیے کھولا جا سکتا ہے اور دیگر انسپیکشن اور ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ تو تھی تھوڑی سی اب ہم ڈرائنگ کی طرف آتے ہیں۔
یہ ایک سادہ سی ڈرائنگ ہے، یہ جو ہے نا اس میں یہ کمپریسڈ ایئر داخل ہو رہی ہے، کمپریسڈ ایئر داخل ہو کر یہ سوئرلنگ موشن سے آ رہی ہے اور پھر وہ تیل اور پانی ٹکرا رہا ہے، ٹکرا کے یہ سیپریٹ ہو رہا ہے، تو یہ وہ ایئر جو ہے نا وہ بعد سوئرلنگ موشن ہو کے یہ جا رہی ہے، سائیکلون سیپریٹر سے خارج ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے ٹوسٹنگ سے یہ جو سینٹریفیوگل فورس سے ٹکرا کر تیل اور پانی علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اندرونی طور پر مختلف کمپنیاں مختلف رہتی ہیں، یہ سادہ سا ایک نالج دیا گیا ہے، ادروائز یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، 2-3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آگے ہم بیان کریں گے ڈرائنگ۔ اس ڈرائنگ میں یہ سوال ہے، کیا سائیکلون سیپریٹر سے نکلنے والی ایئر سب مقاصد کے لیے موزوں ہوتی ہے؟ کمپریسڈ ایئر سائیکلون سیپریٹر کے نکلنے کے بعد مکمل موئسچر فری نہیں ہوتی ہے۔ جنرل کلیننگ مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، کسی پرزوں کی کلیننگ یا جنرل کوئی کلیننگ کے لیے تو استعمال ہو سکتی ہے، کچھ نومیٹک مشینری کے لیے بھی شاید موزوں ہو۔ یہ تو وہ جو ہے نا مالک جن کی انڈسٹری ہے ان کی ریکوائرمنٹ پر ہے کہ وہ نومیٹک مشینری کے لیے یوز کر سکتے نہیں کر سکتے، کس حد تک اس میں موئسچر الاؤڈ ہے یا آئل الاؤڈ، لیکن انسٹرومنٹ کو آپریٹ کرنا ہے اور کچھ مشینری کے لیے بالکل موزوں نہیں ہوتی، یعنی انسٹرومنٹ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ماسٹر ہوتا ہے اور کچھ اور مشینری بھی ستیہ ناش ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک تھریٹیکل ماسٹر ہی علیحدہ کیا جا چکا ہے۔ ہمیں انسٹرومنٹ میں دیگر مقاصد کے انتہائی خشک شدہ ایئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید خشک کرنے کے کئی اقسام کے پروسیس استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا خشک کرنے والے اکوپمنٹ کی نوعیت، دستیابی، کاسٹ اور ایئر کے اگلے مرحلوں میں عملی استعمال سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں ایک بلاک ڈائیگرام کے پروسیس کی اہمیت نوعیت سمجھائی گئی۔ یہ بتاتے چلیں ہو سکتا ہے یہ لسٹ اکیڈمک تقاضوں پر پوری نہ ہوتی، یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ ہو، تو اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی نالج آپ کو کمپریسروں کے متعلق دیا گیا ہے، میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس زیرو ہے اس میں، کیونکہ میں نے کسی ایئر کمپریسر پر کام نہیں کیا۔ یہ سارا یہ جو نا تھیوریٹیکل نالج ہے جو کہیں سے کلیکٹ کیا گیا ہے اور ڈرائنگنگ کا انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ہیں آپ کو نالج دینے کے لیے کہ تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے، تو میں بھی آپ ہی کی طرح وہ اتنا گنا نہیں رکھتا۔ ڈائیگرام میں یہ بات کرتے ہیں، ڈارک لائن والے باکس عمومی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ دیگر ہلکی لائن والے باکس صرف مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیے، خاص طور پر ابزارپشن کچھ مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، دیگر پروسیس بچت کے نقطہ نظر سے خرچے والے ہیں، مثلاً اوور کمپریشن، ڈیسیکینٹ و ہیٹ کے لیے جنریٹر، ایگزاربر وغیرہ۔ یعنی سائیکلون سیپریٹر کے بعد جو ایئر ڈرائنگ ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، اب یہ آ گئی ہے، ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ڈرائنگ سے یہ ایک تو پروسیس ہے کنڈنسیشن والا، یعنی ایئر میں ماسچر کو کسی طریقے سے کنڈنسیشن کر لی جائے، کنڈنسیشن کریں گے تو ایئر خود ہی ماسچر چھوڑ دے گا۔ تو اس میں 2 طریقے ہیں، اوور کمپریشن اینڈ ڈپریشن، یعنی کمپریشن اتنی کی جائے اور پھر کولنگ کی جائے اور پھر وہ پریشر ڈراپ کم کر لیا جائے، یعنی بہت زیادہ کمپریس کر لیا جائے ایئر کو، اور جب بہت زیادہ کمپریس کریں گے اور اس کو ٹھنڈی کریں گے تو ماسچر کو علیحدہ کر دے گی، اور ڈپریشن میں پھر پریشر تھوڑا سا کم کریں گے جو آپ کو چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ایئر کو کولنگ کر لینا، کولنگ کی جاتی ہے، تو یہ ایک سسٹم ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ ابزارپشن سسٹم ہے، ریموول اور لیکوڈ کو علیحدہ کرنا، ابزارپشن کیمیکل ریئیکشن آف ڈیسیکینٹ اور ابزارپشن وہ فزیکل ریئیکشن آف یعنی فزیکل بائنڈنگ آف ڈیسیکینٹ۔ اب اس میں آگے سالڈ ڈرائنگ ہے، سالڈ ڈرائنگ کے ساتھ ہی یہ آگے ہے سالڈ ڈرائنگ مٹیریل ہے، وسکس ڈرائنگ ہے، وسکس مطلب آئلی قسم کا گاڑا، فلوئڈ ڈرائنگ ہے۔ تو آگے ہم ڈرائنگ کے پروسیس میں ایک جو ہے نا ریفریجریشن ڈرائنگ ہے، تو ریفریجریشن ڈرائنگ میں پھر کولڈ ریجنریشن ہے، پھر ڈرائیڈ ایئر کا کمپریسڈ ایئر، پھر وہ جو ہے نا ہاٹ ہیٹنگ آف ڈیسیکینٹ ہے، ڈیسیکینٹ کو ہیٹنگ ہے، یہ ہے وہ ریجنریشن میں۔ یہ ریجنریشن کا مطلب ہے ہاٹ مٹیریل کو دوبارہ سے تیار کرنا۔ یہ آگے ہم سمجھائیں گے، انٹرنل ہیٹ جنریشن ہے، پھر آگے اسی کے 2 پروسیس ہیں کہ یہ ہیٹنگ آف ڈی جنریشن ایئر
ایکسٹرنل ہیٹ جنریشن، یعنی بیرونی طریقے سے کرنا ہے. اور دوسرا یوٹیلائزیشن آف دی کمپریسڈ ایئر، آئل فری کمپریشن، فل لوڈ اینڈ پارشل فلو پروسیجر. یہ بہت سارے پروسیسز استعمال ہوتے ہیں. یہاں اس لیے وضاحت نہیں ہو رہی کہ اگر آپ اپنے کسی ایئر کمپریسر کو جو آپ کے پلانٹ پر ہے، پاور ہاؤس پر ہے، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان میں سے سمجھنے میں تو آسانی ہو جائے گی، وہ لیکن اصل سمجھ نہیں آئے گی. تو وہ وہاں سمجھ آئے گی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ ہم آگے چلتے ہیں. ریفریجریشن ڈرائنگ. ریفریجریشن طریقے سے ڈرائنگ کے طریقہ کار پر مختصر ہوتے ہیں. اس طریقہ کار میں کمپریسڈ ایئر کو ایک ایکسچینجر میں ایک ریفریجرینٹ کے ذریعے ٹھنڈا کیا جاتا ہے. یعنی ایک ریفریجریٹر جس طرح سے ہمارا ڈیپ فریزر ہے یا فریج ہے، اس قسم کا کوئی پلانٹ ہوتا ہے، اس میں وہ کمپریسڈ ایئر کو ٹھنڈا کرتے ہیں ایکسچینجر میں. تو یہ دوسرے یعنی وہ جو ہے نا ٹھنڈے فلوئڈ سے وہ ایئر کو ٹھنڈا کرتا ہے. کمپریسر کا ماسچر شدید ٹھنڈک کی وجہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے. پھر بعد میں ٹیکنیکل طریقے سے ہم اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں. کمپریسر کی مشینی انلیٹ آؤٹ لیٹ میں جتنا زیادہ ٹیمپریچر کا فرق ہوگا یا جتنا کمپریسر کا ٹمپریچر کم کریں گے اتنا ہی زیادہ موئسچر علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ریفریجریشن مشین میں ڈرائنگ کا عمل 2 فیزوں میں مکمل کیا جاتا ہے. پہلے فیز میں آؤٹ لیٹ کمپریسڈ ایئر کو ایک ایکسچینجر میں ایک ریفریجرینٹ کے ذریعے ٹھنڈا کیا جاتا ہے. یعنی ایک ایئر کی لائن کو ریفریجرینٹ ٹھنڈا کیا ہے. ٹھنڈی کی گئی ایئر کو نئی آمدہ ایئر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہیٹ ایکسچینجر سے دوسری جو ایئر ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک ایئر بہت ٹھنڈی کر لی اور دوسری جو تازہ آ رہی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پہلے سے پروسیس طریقے سے ٹھنڈی کی گئی ایئر بعد میں مین آؤٹ لیٹ فیڈر میں چلی جاتی ہے. اس طریقے کار میں زائد انرجی کھپت نہیں ہوتی. اس طریقے سے 60% ماسچر علیحدہ ہو پاتا ہے اور پھر اسے علیحدہ کر دیا. یہ ڈرائنگ ہم بعد میں سمجھائیں گے. اگلے فیز میں کمپریسڈ ایئر کو ایک ریفریجرینٹ ہیٹ ایکسچینجر میں گزارا جاتا ہے اور ٹھنڈی ہو کر سیٹ پریشر ڈیو پوائنٹ تک پہنچے. ڈیو پوائنٹ کا میں پہلے سمجھا چکا ہوں. پہنچ جاتے اس ڈیو پوائنٹ پر بقایا ماسچر کی لائن کی ڈگری سے طرف اکٹھا ہو جاتا ہے جسے آٹومیٹک طریقے سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے. ریفریجریشن مٹیریل کی سرکولیشن کے لیے یہ عام طور پر فری آن 12 یا فری آن 21 یہ گیسیں استعمال ہوتی ہے ریفریجرینٹ کے لیے. اور بھی دیگر ریفریجرینٹ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ریفریجرینٹ مٹیریل کی سرکولیشن ایک کمپریسر کے ذریعے ممکن کی جاتی ہے. کمپریسر گیسی قسم کے کولنگ مٹیریل کو کمپریس کر کے کنڈینسر کی طرف جانے پر مجبور کرتا ہے. کمپریشر سے گیس مٹیریل کی ہیٹ میں اضافہ ہوتا ہے. زیادہ پریشر کی وجہ سے بعد میں مائع حالت ہوتا ہے. کچھ لیٹنٹ ہیٹ یہاں خرچ ہوتی ہے. لیٹنٹ ہیٹ کے متعلق آپ کو بوائلر کے چیپٹر میں ہم سمجھا چکے ہیں. بعد میں کولنگ کے ذریعے کنڈینسر اس کی ہیٹ ایک ایکسچینج کے ذریعے ضائع کرتا ہے. کنڈینسر کے بعد اس مٹیریل کو ایک ایکسپینشن وال سے گزارا جاتا ہے. تو ایکسپینشن وال سے جب گزارتے ہیں تو وہ ایکسپینشن ہونے کی اس کو یہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اور وہ مزید ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آؤٹ لیٹ ٹیوب میں بڑے ڈائگ یہ ایکسپینشن جو ہے نا یہ فریج میں بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ ڈیپ فریزر کے ٹیوبوں میں ایکسپینشن ہوتی ہے اور وہاں اس کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے. اپنی ہیٹ سے ایکسپینڈ ہو کر بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یا مائع ریفریجرینٹ پریشر گھٹنے سے دوبارہ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس کو انرجی وہ اس مقصد کے اپنی ہی لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن کی انرجی استعمال کرتا ہے. اور پھر ریفریجرینٹ شدید ٹھنڈا یہ عمل سارا عمل ریفریجریٹر والا ہی ہوتا ہے. ٹھنڈی ٹیوبوں کے ارد گرد آمدہ کمپریسڈ ایئر سرکولیٹ کی جاتی ہے. ٹھنڈی ہو کر ڈیو پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہے. اس طریقے سے آٹومیٹک کنڈنسیٹ بن کر خارج ہوتا ہے. یاد رکھیں ایئر میں کنڈنسیٹ کے ساتھ مکس ہوئے تیل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر کوئی تیل ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ بھی تیل اور پانی کا یہ مکسچر عام اوپن ڈرین سسٹم میں نہیں ڈالا جاتا. ایک علیحدہ سپریٹر کے ذریعے پہلے تیل کو پانی سے علیحدہ کیا جاتا ہے. یعنی وہ تیل قیمتی ہوتا ہے تو تیل کو پانی سے علیحدہ کرتے ہیں، اس سے اسٹوریج کر لیتے ہیں پھر اس کو ایک آئل سپریٹر سے تیل کو علیحدہ کرتے ہیں، اس کو دیگر تیل کے ساتھ ہی وہ یوز کر لیتے ہیں. ریفریجریٹر ڈرائر عام طور مکمل مشین ہی ہوتے ہیں. ان کا اپنا وائرنگ سسٹم ہوتا ہے. انہیں صرف بجلی کی ساکٹ میں سے ہوتا ہے. یہ مختلف سائزوں اور مختلف والیوم ایئر ہینڈل کے تیار کیے گئے ایمبینٹ ٹیمپریچر پر کام کرتے ہیں. ایمبینٹ ٹیمپریچر مطلب نارمل جو فضا کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ڈیو پوائنٹ کی ٹھنڈک فراہم کرتا ہے.
کارکردگی لحاظ سے یہ مشینیں 15 سے 5400 کیوبک میٹر پر آور تک کمپریسڈ ایئر ہینڈل کرنے کے تیار کی جاتی ہیں اور 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ زیادہ ٹھنڈا فراہم کرتی ہیں. ایمبیئنٹ نقطہ نگاہ سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ ماحول میں کام کر سکتی ہیں. یہ مشینیں ایسی ڈیزائن کی گئی ہوتی ہیں اتنے ٹیمپریچر میں بھی کسی جگہ باہر لگا کے کام کر سکتے ہیں. بہرحال اچھی کارکردگی کے لیے یہ ٹیمپریچر اگر آپ کم رکھیں یا کسی سائے میں رکھیں یا اتنا ٹیمپریچر نہ ہو تو بہتر ہے. ان مشینوں کی انرجی ضرورت کولنگ کارکردگی منصوبے اور کولنگ ضروریات کے حساب سے بڑھتی ہے. مثلاً 14.5 کلو واٹ 18,000 کیوبک میٹر کوئی ہو سکتا ہے. خشک کرنے والی دیگر مشینوں کے استعمال کے تجربہ کے دوران ریفریجریشن ڈرائنگ سب سے زیادہ بچت اکنامک والی ثابت ہے. اب ہم وہ جو ہے نا اب ہم دوسری ڈرائنگ پڑھتے ہیں جس میں ڈیسیکنٹ استعمال ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے زارپشن وہ جو ہے نا ڈرائنگ یہ ڈرائنگ میں وہ دوسری ڈرائنگ نہیں ہے جو ہم کاغذ پر بناتے ہیں. ڈرائنگ میں خشک کرنا کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ایبزارپشن کیا صورت ہے پہلے وہ سمجھا لیں تو آگے نا یہ آپ کو سمجھ آئے. کمپریسڈ ایئر سے پانی یا دیگر مائعات کو فزیکلی یا کیمیکل طریقے سے علیحدہ کرنا یہ ایبزارپشن ہے. کیونکہ اس ڈرائنگ پروسیس کی عام پروسیس میں شاید ہی ضرورت پڑتی ہے. یہ بہت کم پروسیس کی ڈیمانڈ ہے اس لیے اس کی تفصیل نہیں کی جا رہی. ایبزارپشن کا اصول کیا ہوتا ہے. جتنے بھی پرسنٹ ماسچر کی کمپریسڈ ایئر درکار ہوتی ہے گرینولیٹڈ قسم کے ڈیسیکنٹ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اس پروسیس کو ایڈہیژن بھی کہتے ہیں. ماسچر ڈیسیکنٹ بیچز بھی یعنی ڈیسیکنٹ سے ایئر گزارتے ہیں. ڈیسیکنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب یہ یہاں تک بتایا جا رہا ہے. ڈیسیکنٹ کیا ہوتا ہے. یہ وہ سالڈ مٹیریل ہوتا ہے جو اپنی ماہیت کے حساب سے ماسچر کھینچ لینے جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مثلاً یہ جو چونا ہے تو چونے کے اوپر اگر آپ ایئر گزارے ہیں یا سلیکا جیل ہے اس کے اوپر ایئر گزارے ہیں تو ایئر سے ماسچر کو کھینچ لیتا ہے اور وہ خود گیلا ہو جاتا ہے لیکن ایئر کو ڈرائی کر دیتا ہے. تو ایئر سے ماسچر اس کے مسامہ پورز میں گھس جاتا ہے چپک جاتا ہے. یہ سلفیورک ایسڈ بھی یہ عمل کرتا ہے لیکن سلفیورک ایسڈ یہاں نہیں یوز کیا جاتا کسی اور جگہ یوز کیا جائے کیونکہ ساتھ میں سلفیورک ایسڈ کے ذرات جانے ہوتے ہیں اس میں بعد میں یہ نائٹروجن بڑھانی ہوتی ہے اور وہ سلفیورک ایسڈ استعمال کرتا ہے. نہ ہی کاسٹک سوڈا بھی یہی کرتا ہے کہ کاسٹک سوڈا کا خشک کاسٹک سوڈے پر اگر کوئی ایئر گزاری جائے تو وہ بھی کاسٹک سوڈا بھی جذب کر کے تو وہ لیکوڈ کی کوئی بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن کاسٹک سوڈا بھی یوز نہیں کیا جاتا. سلیکا جیل یا دیگر مٹیریل ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں جس میں چونا بھی ہو سکتا ہے. بعد میں اس مٹیریل کے طریق سے ایئر سے آئسولیٹ کر لیتے ہیں یعنی ایئر پاس کی وہ سیچوریٹ ہو گیا. اب مزید وہ ایئر ماسچر نہیں کہہ سکتا. اب اس کے 2 ویسلیں بنا لی جاتی ہیں وہ دوسری ویسل میں ہم شفٹ کر لیتے ہیں اور اس ویسل کو کسی اور طریقے سے گرم کر کے ڈیسیکنٹ کو وہ جو ہے نا ماسچر جو اسٹیم بن جاتا ہے اور وہ ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر یا تو شدید ٹھنڈی محدود ایئر اس مٹیریل کے پاس کرتے ہیں یا شدید ٹھنڈی ایئر پاس کرتے ہیں ماسچر وہ اس سے الگ یا پھر ایک پروسیس میں شدید محدود گرم ایئر مٹیریل پاس کرتے ہیں. زیادہ تر گرم ایئر ہی پاس کرتے ہیں تو ماسچر دوبارہ سے گرم ایئر میں گھس جاتا ہے. اس مخصوص ایئر کو فضا میں بینڈ کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیں گرم اور ٹھنڈی ایئر کے لیے علیحدہ قسم کے ڈیسیکنٹ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی ہم بتاتے ہیں ایبزارپشن کا پروسیس بذات خود اپنے لیے کوئی انرجی کا تقاضا نہیں ہے. صرف ایبزارپمنٹ کی ریجنریشن کے لیے انرجی درکار ہے. ریجنریشن کا پروسیجر ایک خاص وقت تک تقاضا ہے اس لیے ایبزارپشن ڈرائنگ ہمیشہ 2 ویسلوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ویسل آپریشن میں رہتی ہے دوسری ایبزارپشن کے لیے. اس طرح ایک سٹیج تک تمام ہی قسم کے ڈرائی ریسورسوں پر کام کرتا ہے. البتہ ریجنریشن کے طریقے کا مطلب ہے بنیادی طور پر ریجنریشن کے 2 طریقے مستعمل ہیں جو کولڈ اور وارم ہے. اب ہم تھوڑا سا نا یہ جو ہے نا
कंप्रेस्ड एयर डेसिकेंट कोल्ड रीजनरेशन के खिलाफ कंप्रेस करें। इस तरीके में इंतहाई ठंडी कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज लाइन से बहुत ही बारीक लाइनें एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये एयर क्लीनिंग और रीजनरेशन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है कि बारीक एयर लाइन पहले कदरे डिप्रेशन एयर की जाती है, इसलिए ये शदीद मॉइस्चर छोड़ती है। फिर इस एयर को डेसिकेंट बेड पर से गुजारा जाए ताकि रीजनरेशन की जाए। ये डेसिकेंट मौजूद मॉइस्चर को मुकम्मल तौर पर जज़ब कर लेती है और बैरून तरफ को ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है। एयर वापस नहीं आती है तो ड्रायर से ज़ाय होकर खारिज कर देती है, यानी इसको वेस्ट कर देती है। अगर आप कंप्रेस्ड एयर का ऐसा प्लांट लगाएं तो लाजमन रीजनरेशन के लिए कंप्रेस्ड एयर के ज़िया का हिसाब करना पड़ेगा, कितनी कंप्रेस्ड एयर आप ज़ाय करने के लिए तैयार हैं। यानी उतना बड़ा यूनिट लगाएंगे इतनी तो ज़ाय होनी होगी, इसको ज़्यादा किस्म का कंज्यूमर समझना चाहिए। क्योंकि मॉइस्चर से लोडेड डेसिकेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लीनिंग गैस जल्दी ही अमल करा हो जाता है, इसलिए कोल्ड रीजनरेशन साइकिल का ऑटोमेटिक साइकिल स्विचिंग 3 to 10 स्विचिंग 10 में स्विचिंग 3 to 10 मिनट रखना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं गर्म वार्म रीजनरेशन। गर्म रीजनरेशन के लिए हार्ड कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये गर्म हवा एक बैरूनी सोर्स से तैयार की जाती है। एम्बियंट एयर को सक्शन किया जाता है और गर्म करने के बाद आमतौर पर इलेक्ट्रिक हीटर, गैस हीटर, स्टीम हीटर के ज़रिए इस एयर को डेसिकेंट बेड्स पे गुजारा जाए। ये हम वो जो है ना ये पढ़ रहे हैं कि डेसिकेंट को दोबारा तैयार कैसे करना है ताकि रीजनरेशन, इस मकसद के लिए एयर का टेम्परेचर 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया है। इस टेम्परेचर के तहत डेसिकेंट की किस्म माहिर से होती है। डेसिकेंट बेड से गुजरने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने पर इसको आउट कर दिया जाता है। फिर डेसिकेंट बेड को आम ठंडी हवा गुजार को प्लांट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर तक लाया जाता है। कोल्ड रीजनरेशन के बाद इस गर्म में एयर प्लस एयर के खर्चे का साफ नहीं है, बहुत कम किस्म तकरीबन 1% तक एयर का ज़िया ही हो पाता है। ऑटोमेटिक स्विचिंग साइकिल का अरसा 4 to 8 आवर्स पर मुहित होता है, इसका कलर ऑपरेटिंग कंडीशंस पर। जब हम थोड़ा सा डेसिकेंट के मतलब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि डेसिकेंट के मतलब एहतियात होनी चाहिए। बेहतर ऑपरेशन में डेसिकेंट का साइकिल यानी उम्र 2000 to 4000 रीजनरेशन साइकिल दर्जे ज़्यादा मूड डेसिकेंट का लाइफ साइकिल कम करने का बात कर सकते हैं। ये याद रखें कि ये गलतियाँ डेसिकेंट की लाइफ कम करती हैं। बहुत ही ज़्यादा पुराना मटेरियल इस्तेमाल करना ये आपकी वो जो है ना एयर की में मॉइस्चर रिमूवल को नुकसान देता है। मटेरियल के दानों का बहुत ही छोटा हो जाना, ये अमल आपस में ग्रैनुअल से टकराने और रगड़ सकता है। सॉइलिंग की वजह से ये अमल कंप्रेस्ड एयर में तेल आ जाने की वजह से होता है। तेल की ज़रा डेसिकेंट में चिपकने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अब तेल वो मॉइस्चर या तेल जज्ब हो जाता है तो वो आइंदा के लिए काम नहीं करती। इस वजह से आपका ऑयल सेपरेटर बेहतर करना चलना चाहिए ताकि तेल वहीं रिमूव हो जाए, ये आगे तेल ना आए, फिर दोबारा किसी भी अमल से दोस्ती नहीं हो। ऐसा डेसिकेंट मुकम्मल सत्यानाश हो जाता है क्योंकि मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन के लिए जगह ही नहीं बचती। डिस्चार्ज वेंट कंप्रेस्ड एयर का वक्त है सैंपल कराने से डेसिकेंट की सलाहियत तेल में होता रहता है। तो ये तो थोड़ा था इसके मतलब डेसिकेंट के मतलब, तो ये जो है ना हमने आपको बता दिया। अभी हम कोई ड्राइंगों पर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं।
کچھ پرابلم آ رہے ہیں، یہ جو ہے نا اسکرین کے حساب سے ڈرائنگ کو واضح کرنے کے لیے نا، تو ڈرائنگ جو ہے نا آگے ڈسپلے پوری نہیں ہو رہی. اگر اس کو چھوٹا کرتے ہیں تو وہ کچھ غائب ہو جاتی ہے، کچھ صحیح نظر نہیں آتا. اگر اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فل منظر نظر نہیں آتا. تو مجبوری سمجھ لیں یہ وہ اس کا ایئر کمپریسر ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں سے ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو میں نے ویپوریٹر بتایا تھا، یہ ایئر کولر ہے، یہ ایئر آ رہی ہے، ویٹ ایئر انلیٹ ہو رہی ہے، ویٹ ایئر انلیٹ ہو رہی ہے دوسرے فیس کی ہے. تو یہ اس کے فیس کی ایئر ہے. تو اس کے بعد یہ ڈرائی ایئر یہ یہاں سے ہو کر دوسرے فیس سے ڈرائی ایئر کیا رہی ہے. یہ جو ہے نا ریفریجریشن سائیکل ہے، ریفریجریشن میں کا یہ کمپریسر ہے. تو وہ کمپریسر سے یہ آ رہی ہے، یہ چلنگ ہو رہی ہے، لیکوڈ ریسیور ہے اور یہ وہ آ جا رہی ہے. تو یہ آپ ڈرائنگ کو خود ہی اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ بھی اسی قسم کا سائیکل ہے، یہ کنڈنسر ہے. یہ جو ریفریجرینٹ کو ٹھنڈا کر رہا ہے یہ کمپریسر ہے، کمپریسر سے یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو یہ آگے یہ فلٹر ہے، ڈرائی فلٹر ہے. یہ آگے یہ جو ہے نا وہ اسی پروسیس ہے. یہ ڈرائنگ ذرا بڑی ہے، یہ آپ دیکھ لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ڈرائنگ جو ہے نا انٹرنیٹ سے دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گی. یہاں مجھے سمجھانی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ڈرائنگ پوری کور نہیں ہو رہی. یہ دوسری ڈرائنگ ہے، یہ کچھ سمجھا دیتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ آ رہی ہے. یہ ڈیسیکنٹ کا ڈرائر ہے. تو یہ ایئر یہ آ رہی ہے مین انلیٹر. تو یہ ہم ایٹ اے ٹائم ایک کو سروس میں دیتے ہیں. تو اس کے اور بال ہوں گے، یہ بال لگے ہوئے ہیں. ایک کو سروس یہ دیکھیں یہ یہاں جا رہی ہے، یہاں سے پروسیس ہو رہی ہے، پروسیس یہ ہو رہی ہے. یہ ڈرائی کام کرتا ہے. یہ ایک وقت کے بعد ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوتا ہے. تو یہ ایئر ڈرائی ہو کر یہ جا رہی ہے، یہ ایئر جا رہی ہے، یہ ایئر یہ تیار ہو کر جا رہی ہے. ٹھیک. اب اگر ہم نے دوسرا سروس میں لینا ہے تو اس کو آؤٹ آف سروس کر دیتے ہیں تو یہ ڈرائی سروس میں آ جاتا ہے. تو اتنی دیر اس کی ریجنریشن کر لیتے ہیں. یہ آپ کو وہاں ڈرائنگ کے بنا وہ پلانٹ پر آپ کو صحیح نظر آئے گا. تو یہ ریجنریشن کر کے یہ ایئر وہاں سے لینی شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کی ایئر یہاں سے یہاں جائے گی. یہ یہیں سے یہ دیکھیں یہ ایئر سے تھوڑی سی ریجنریشن کے لیے ایئر لی گئی ہے، یہ اس کے لیے لی گئی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ریجنریشن کرتی ہے. یہ وہ اگر آپ ایکچوئل کسی ایسے ڈرائر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی. یہاں میرے لیے سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. یہ ایک نا آئل سپریٹر کی ڈرائنگ ہے، وہ اس کے لیے یہ دیکھیں آئلی واٹر اور انلیٹ آ رہا ہے. تو یہ مختلف ٹکرا رہا ہے، مختلف کمپنیاں مختلف بناتی ہیں. اس میں سے یہ جو ہے نا یہ جب پانی اکٹھا ہوتا ہے تو یہاں سے آئل کو ریموو کر دیا جاتا ہے. جبکہ واٹر جو ہے نا نیچے آ کر یہ اکٹھا ہو رہا ہے تو واٹر کو سلج کو یہاں سے ریموو کر دیا جاتا ہے. جبکہ یہ جو ہے نا وہ مائسچر کو بھی پانی کو یہ جو ہے نا کلین واٹر کو یہاں سے ریموو کر لیا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کے نا یہ ڈرائنگ ہے. تو یہ اب ہمارا موضوع ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم موضوع فلٹرنگ پر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ.